پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے یہ ڈاکٹر سمر مبارک کا بیان تھا کہ اتنا کوئلہ ہے، ہم 500 سال تک قوم کو انرجی فراہم کرتے رہے بجلی سمیت، تو 500 سال تک جو ہے وہ کوئلہ ختم ہونے کا نام نہ لے۔ اس طرح بہت کچھ ہے جو پاکستان کے پہاڑوں میں معدنیات کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبز زمینیں دی ہیں، پہاڑ دیے ہیں، دریا دیے ہیں، چاروں موسم دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور کرم نوازیوں کا مظہر ہے یہ خطہ، اور اس خطے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے نعرے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یہی پاکستان کا مقصوم ہے۔ اصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اس نعرے سے بے وفائی کی ہے، ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن آج ہم وہ نعرہ چھوڑ چکے ہیں، ہم وہ نعرہ نہیں لگا رہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ نعرہ رہا ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب سے اس زور سے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے جس زور سے ماضی میں وہ نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل، بدبخت اور لٹیرے اور ڈاکو قسم کے حکمران ہر دور میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ غیروں کے علاقار بن جاتے ہیں۔ مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو مٹا دیا جائے اور اس کو دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، تاکہ اس کو پھر توڑنا اور ختم کرنا آسان ہوگا۔ ہماری نظریاتی اساس پر بھی حملہ ہے، ہماری جغرافیائی اساس پر بھی حملہ ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی صالح قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہوگی۔ اگر نہیں ہم یہ ذمہ داری سر انجام دیتے تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان نہیں مٹے گا۔ یہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے جو ہے معرض وجود میں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ بنیادی پلیٹ فارم جس کا تذکرہ میں نے جو ہے وہ سنن نسائی کی ان 2 احادیث سے آپ کے سامنے رکھا، جس میں حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی، وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائے کالے جھنڈے والے لوگ جو ہیں وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے، اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، پھر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اور پھر وہ وقت دیکھنے عالم اسلام کو نصیب ہوں گے کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی کسی درخت کی اوٹ میں کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ مانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، وہ بھی مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آئیے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا کے اوپر آخری یہودی کا قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کے اوپر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے اوپر امن کی بربادی اور بگاڑ کا سبب یہود ہیں، عیسائی جو ہیں یہ مورا بنے ہوئے ہیں، اور پیچھے یہودی ہیں جو کار فرما ہیں۔ اوباما نے کہا تھا اپنی الیکشن مہم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اوپر امن قائم کریں تو 2 شہروں کو مٹا دو، ایک مکہ المکرمہ کو، ایک مدینہ الرسول کو۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا، جو میری نحیف اور کمزور آواز ہے، جگہ جگہ کہا تھا، آپ کے ڈسکے میں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ 2 شہر ہیں، یہ بلد الامین اور یہ شہر رسول، جہاں جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ امن کی ضمانت شہر ہیں۔ باقی رہی بات اوباما کی، اس کا باپ بھی مر گیا یہ کہتے ہوئے، اور یہ آرزو اس کے سینے میں مچلتی رہی، حرمین طیبین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو جرف سے اس کو دور دھکیل دیں گے، وہ تو تمہارا باپ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینے کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما